ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا احسان اور فضل ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ ہے وقت۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی ہے، کہیں پر شام کی، کہیں پر رات کی اور کہیں پر وقت کی۔ اور یہ تمام چیزیں اوقات کے اندر داخل ہیں۔ وقت بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ وقت کو اپنے کام میں لاتے ہیں، وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اللہ کی رضا اور اس کی طرف رغبت کرنے میں وقت کو صرف کرتے ہیں۔ اور جو عقل مند نہیں ہوتے ہیں وہ اپنے اوقات کو لایعنی چیزوں میں، بیکار چیزوں میں صرف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا: والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ نقصان اور گھاٹے اور خسارے میں کون نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک تو نیک عمل کیے اور حق پر جمے رہنے کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے کہ نازک حالات آ گئے، اس وقت ایک مومن دوسرے مومن کو وصیت اور نصیحت کر رہا ہے کہ حق پر جمے رہو، حق کے دامن کو مت چھوڑو، یہ وقت تمہارے لیے کٹھن اور مصیبت والی ہے، لیکن اس کے بعد جو مرحلہ آئے گا وہ آسانی والا ہوگا۔ تو ایک دوسرے کو حق پر جمے رہنے کی وصیت یعنی دعوت دیتے رہتے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہتے کہ مشکل حالات ہے، پریشانی ہے، گھر میں فاقے ہے،
لیکن ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے کہ صبر کرو. نبیوں نے بھی صبر کیا نازک حالات میں، بزرگان دین نے بھی صبر کیا نازک حالات میں، مبلغین کرام نے بھی صبر کیا نازک اور مصیبت والے حالات میں. تم بھی صبر کرو. تو جو یہ کام کرتے، ایمان لائے، عمل صالح کیے، حق پر جمے رہنے کی وصیت کیے اور صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کرتے رہے، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. باقی لوگ جو ہے وہ خسارے میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس سے بہت سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن دو نعمتوں سے اکثر لوگ لاپرواہ ہیں. وہ دو نعمتیں کیا ہے؟ الصحت والفراغ. ایک صحت اور دوسرے خالی اوقات. صحت کے بارے میں بھی بہت سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ آج صحت ہے، وہ عبادت نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں ابھی وقت نہیں آیا. صحت ہے، وہ دین کے تقاضوں میں کام نہیں صحت کو لگاتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو وقت ہے، بعد میں لگائیں گے. اور صحت کے بعد جو چیز آتی ہے وہ بیماری ہے، جو انسان کو لاغر کر دیتی ہے، جو انسان کو کام کرنے سے اپاہج کر دیتی ہے. یہ صحت ہی ہے کہ اگر صحت ہے تو آپ دین کی خدمت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، اور اگر صحت نہیں ہے تو آپ صحت کی بھی فکر کریں گے، دین کی بھی فکر کریں گے، تو دو بوجھ آپ کے اوپر. اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفراغ، کہ خالی اوقات، خالی وقت ہے. اولیاء اللہ کی زندگیوں کو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ جہاں وہ خالی وقت پاتے تھے فوراً دین کے کاموں وہ خالی وقت کو لگا دیتے تھے. ذکر و اذکار میں لگا دیتے تھے، تلاوت میں لگا دیتے تھے. یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہوتا تو وہ روٹی نہیں کھاتے تھے، اس کی جگہ ستو کھا لیتے تھے کہ وقت جو ہے کھانے میں صرف ہو جائے. خالی وقت کو کہ ان کے نزدیک قدر و قیمت تھی. اور خالی وقت جب نہ ہو تو انسان مشغول ہوتا ہے، اور مشغولیت کے وقت میں اس سے دوسرا کام ہوا نہیں جائے گا. مشکاہ شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانا. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانا. شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو. کہ جوانی ہے تو آپ بدن سے مضبوط ہیں، اور بڑھاپا آ گیا تو پھر آپ جسم سے لاغر اور کمزور ہیں. اور جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ جوانی میں ہزاروں خواہشات اس کے پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں. نفسانی خواہشات ہیں اور گھریلو تقاضائیں ہیں، وہ تمام کے تمام اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کو نیک بندہ جو ہے جوانی میں ترک کر کے اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی ریاضت میں لگا دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانا. وصحتک قبل سقمک، دوسری چیز فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے.
کہ بیمار پڑ گئے، بستر پر پڑ گئے، اب وہ عبادت نہیں ہو پائے گی۔ جس طرح جوانی میں تیز ترار تھے، اب بڑھاپے میں وہ تیزی اور وہ چستی انسان کے اندر نہیں رہے گی۔ صحت کے حالت میں جو کام وہ کر سکتا تھا، بیماری کی حالت میں وہ کام نہیں کر سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اور اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ کہ بیماری آ گئی، اب انسان کو ایک فکر لگ گئی کہ میں کیسے ٹھیک ہوں گا۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مالک قبل فقرک، مال کو غنیمت جانو، مالداری کو فقر اور غربت سے پہلے کہ اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے دین کے کاموں میں لگاؤ، اللہ کے دین کے کاموں میں اس کو صرف کرو، دین کے تقاضوں میں لگاؤ۔ جہاں بھی دین کے معاملے میں بات آ جائے وہاں پر اپنے مال کو لگا دو۔ یا اپنے مال کو فضول خرچی میں برباد مت کرو۔ اس قدر تم فضول خرچی کرو گے کہ کل ہو کے تم غریب بن جاؤ گے، یا پھر تمہارے پاس مال نہیں رہے گا فضول خرچی کرنے کی وجہ سے، کل ہو کر تم غریب بن جاؤ گے۔ کتنے اللہ کے مالدار بندے تھے جن کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ فخر کیا کرتے تھے کہ میں مال کہاں خرچ کروں، لیکن بعد میں ان کے اوپر جو غربت آئی، جو فخر آیا، تو وہ کھانے اور دانے کے محتاج ہو گئے۔ اس کی مثالیں بہت سی موجود ہیں۔ تو اپنے مال کو غنیمت جانو، مال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ اس میں اضافہ کرے گا۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ مال ہے تو اس کو فضول خرچی میں اور لایانی کاموں میں مت لگاؤ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال تم نے کمایا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک وہ مال جو تم نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، اس کا بھی حساب تمہیں دینا ہے۔ اور ایک وہ مال جو تم نے کمایا اور وارثین کے لیے تم چھوڑ کر گئے، اس کا بھی تمہیں حساب دینا ہے۔ اور وہ مال جو تم آگے بھیج دیے، یعنی دین کے تقاضوں میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے کاموں میں لگا دیا، یہی اصل تمہارا مال ہے۔ اور یہی مال جو ہے قبر تک جو ہم نے اللہ کے لیے خرچ کیا، یہ مال ساتھ جائے گا۔ اور قیامت کے دن یہی مال جو ہم نے اللہ کے راستے میں لگایا، دین کے تقاضوں میں لگایا، یہ مال سفارش کا ذریعہ بنے گے۔ باقی جو ہم نے کمایا کھایا اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اور جو ہم نے چھوڑ دیا دنیا میں دوسروں کے لیے، یعنی اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اس کا بھی حساب دینا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 40، کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عن شبابہ فیما عن عمرہ فیما ابلاہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے عمر کہاں گوائی۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، اور اس کی جوانی کے بارے میں کہ جوانی کس کام میں لگایا، دوستی یاری میں، ہوٹل بازی میں، گھومنے پھرنے میں، دنیاوی ضرورتوں میں، یا دین کے تقاضوں میں۔
اللہ کی عبادت میں کس چیز میں لگایا جوانی کو؟ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا. ایک تو عمر کے بارے میں، جب سے بالغ ہوئے اور موت تک یہ عمر ہوا، اس عمر کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس کا جواب دینے سے پہلے انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں سکیں گے، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گا. وعن شبابہ فیما ابلا، بتا جوانی کس چیز میں تو نے خرچ کیا؟ دوست یاری میں یا اپنے دنیا کی ضرورتوں میں جوانی کو برباد کیا؟ یہ سوال کا جواب جب تک ہم نہیں دیں گے اس وقت تک اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے. وعن مالہ من این اکتسبہ، اور مال کے بارے میں کہ بتا تو نے یہ مال کہاں سے کمایا، کس طرح کمایا، آیا جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، کسی کو تکلیف دے کر کمایا یا کسی کو بلا ضرر تو کمایا، کسی کو دھوکہ دے کر تو کمایا، جھوٹ بول کر کمایا یا سچائی کے ساتھ تو کمایا. ایک تو یہ سوال ہوگا کہ بتا مال کہاں کیسے کمایا. وفیما انفقہ، جب تو نے مال کمایا اگر حرام طریقے سے تو پکڑ ہے، اور اگر حلال طریقے سے مال کمایا تو یہ بتاؤ وفیما انفقہ کہاں کہاں خرچ کیا. آیا دین کے کاموں میں، دین کے تقاضوں میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر بنانے میں، دینی تعلیم کی اشاعت میں، یا دنیاوی ضرورتوں میں، اولادوں کی پرورش میں، اولادوں کی ناجائز خواہشوں کو پورا کرنے میں، بیویوں کی ناجائز خواہشوں کو پوری کرنے میں، کس چیز میں مال کو خرچ کیا؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ جو تمہارے مال ہے اور یہ تمہاری بیویاں ہیں اور بچے ہیں، یہ تمہارے حق میں دشمن ہے. مال ہی کی وجہ سے انسان دین سے ہٹ جاتا ہے. بیویوں کی ناجائز اور اولادوں کی ناجائز خواہشوں کو پوری کرنے میں یا جائز خواہشوں کو پوری کرنے میں وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے. کہ ابھی تو ڈیوٹی کا وقت ہے، جاب کا وقت ہے، ابھی نماز میں کیسے پڑھ سکتا ہوں. اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم خود بھی، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ جہنم کی آگ کیسے بن سکیں گے؟ جب ان کی ضرورتوں کو ناجائز طریقے سے پوری کریں گے. وہ نماز نہیں پڑھ رہے، ہماری اولادیں، ہماری بیویاں، لیکن ان کی خواہشات کو ہم پوری کر رہے ہیں اور ہم اپنے دین کو برباد کر کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کر لیا جائے. عن عمرہ فیما افنا، بتا میرے بندے تو نے عمر کہاں گوائی، کہاں فنا کیا. عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کو کس کام میں خرچ کیا، اللہ کی عبادت میں، دین کے تقاضوں میں، اللہ کے راستے میں، یا پھر ہوٹل بازی میں اور دوستوں میں، یاری میں. وعن مالہ، اور مال کے بارے میں این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، کس طرح کمایا. وفیما انفقہ، اور جو تو نے مال کمایا حلال طریقے سے، پھر اس کو کس طرح خرچ کیا، حلال کاموں میں خرچ کیا یا حرام کاموں میں، جائز کاموں میں لگایا اس مال کو یا ناجائز کاموں میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے، اور جب تک اس کا ہم جواب نہیں دے سکیں گے اللہ کے سامنے سے ہمارے قدم نہیں ہٹ سکیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وقت کی قسم کھائی ہے کہ قسم ہے وقت کی،
قسم ہے زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں۔ ہاں جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق پر جمے رہنے کی اور صبر کرنے کی مصیبت کے وقت میں تلقین کرتے رہے، تو یہ لوگ خسارے میں نہیں رہے۔ تو اپنے وقت کو غنیمت جانیں، اپنی صحت کو غنیمت جانیں۔ صحت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہا، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ لاپرواہ ہیں، اکثر لوگ، الصحت والفراغ، صحت اور خالی اوقات۔ آج صحت ہے تو صحت کو لایانی چیزوں میں، بیکار کی چیزوں میں، کھانے میں اور صحت کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب بیماری پکڑے گی تو پھر ہم نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑی نعمت ہے صحت۔ رات کا کھانا کھایا اور سیدھا سو گئے۔ اب سنت تو یہ ہے کہ کھانا کھانے سے، رات کے کھانے سے، کھانا کھانے کے 2-1.5 گھنٹے تک آپ نہیں سونا ہے تاکہ وہ کھانا ڈائجسٹ ہو جائے۔ آپ کھانا کھائے اور سو گئے، ظاہر سی بات ہے طرح طرح کی بیماریاں جسم کو لگیں گی۔ تو یہ صحت کے بارے میں ہم لاپرواہ ہیں، اور ایسی ایسی غذائیں ہم خود کھا رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں کہ یہ بچے ابھی 30-35 کے بھی نہیں پہنچتے اور بہت سی بیماریاں جسم کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو اس صحت کے بارے میں ہم لاپرواہ ہیں، اور ایک خالی اوقات ہے اس میں ہم لاپرواہ ہیں۔ آج اکثر بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، جوان بچے ہیں 14 سال کے، 15 سال کے، 15 سے 25 تک، یہ بچے آج خالی ہیں، لیکن نہ ہمیں فکر ہے، نہ ہم والدین کو فکر ہے کہ ان بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیج دیں، کم سے کم 3 دن کے لیے ان کو بھیجا کریں۔ یہ خالی اوقات ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ جب یہ بچے نیک نہیں بنیں گے اور ان بچوں کو ہم اللہ دین کے راستے پر نہیں لگائیں گے، دین کی کاموں میں نہیں لگائیں گے، تو آگے چل کر یہ بچے نافرمان بنیں گے۔ آج بہت سے ماں باپ روتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہاتھ سے نکل گئی، کیوں نکل گئی؟ ان کی ناجائز خواہشوں کو آپ نے پوری کیا، لیکن اس کے تعلق سے دین کی فکر نہیں کہ آیا یہ بچہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ قیامت کے دن اس بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تو باپ تھا، تو اپنی اولاد کی فکر کیوں نہیں کیا، نماز کی، ان کی عبادت کی کیوں نہیں فکر کیا، ان کی دین کی فکر کیوں نہیں کیا؟ آج ہمارے جوان بچے، ابھی نیا سال ہے، وقت پہ ہی بیان چل رہا، کتنے ہیں جو دین سے دور مسلمان ہیں، ان کے جوان بچے اور ان کی جوان بچیاں آپ معلوم کریں تو وہ ہوٹل بک کر چکے ہوں گے۔ یہ دین کے تعلق سے لاپرواہی ہے کہ آج ہمارے جو جوان، ایک وقت تھا کہ 18 سال کا نوجوان لشکر لے کر اللہ کے راستے میں نکل جاتا تھا اور فتح یاب ہو کر واپس ہوتا تھا۔ آج 25 سال کا، 30 سال کا نوجوان ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا سگریٹیں مارتا اور نمازیں وہ چھوڑ رہا ہے، اور اس کی کوئی نہ ماں باپ کو فکر ہے نہ خود اس کو فکر ہے۔ اور قیامت کے دن یہ تمام سوال کیے جائیں گے، بتا جوانی کس چیز میں خرچ کیا؟ اس وقت کیا جواب ہوگا ہمارے نوجوانوں کے پاس اور جوان بچوں کے والدین کے پاس؟ کہ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال جو ہے، ہم نے جو تمہیں مال دیا ہے اور تمہیں اولادیں دی ہیں، یہ آزمائش کی چیزیں ہیں، امتحان کی چیزیں ہیں۔ یہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے کہ مال کو صحیح راستے پر لگا رہے ہو یا نہیں، جائز کاموں میں لگا رہے ہو یا نہیں، اور ہم نے جو تمہیں اولاد دی ہے، ان اولاد کو نیک کاموں میں، دین کے کاموں میں، دین کے تقاضوں میں لگا رہے ہو یا نہیں۔ یہ آزمائش، یہ اردو والا فتنہ نہیں ہے، یہ عربی والا فتنہ ہے، یہ آزمائش کی چیزیں ہیں۔ اللہ آزما رہا ہے کہ آیا تم اپنی اولاد کو نیک کاموں میں لگا رہے ہو یا برے کاموں میں، صرف دنیا کی فکر ان کے تعلق سے کر رہے ہو
یا پھر دین کی کر رہے ہو یا نہیں؟ آج اکثر ماں باپ دنیا کی تو فکر کر رہے ہیں اپنی اولاد کی، لیکن دین کی فکر نہیں کر رہے، اور قرآن کی یہ آیت کو ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اور قرآن کی آیتوں کو اور قرآن کو فراموش کرنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی ارشاد فرمایا کہ جو ہماری آیتوں کو بھلا دے گا، جو ہماری آیتوں کی نصیحتوں کو اور عبرتوں کو بھلا دے گا، قیامت کے دن اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا۔ آج ہمارے 90% مسلمان اپنی اولاد کی دنیاوی فکر، اولاد کے لیے دنیا کی فکر کر رہے ہیں لیکن دین کی فکر نہیں کر رہے۔ تو قیامت کے دن ایسے والدین کو اور ایسے نوجوانوں کو جو اللہ کی اس آیت کو فراموش کر چکے، بھول چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا انی اے بار الہ، میں تو دنیا میں بینا تھا، مجھے دکھائی دیتا تھا، لما تحشرتنی اعمیٰ، لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، آج تو اندھا کیوں اٹھایا؟ یہ بندہ اللہ سے سوال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہ فرمایا کہ تیرے پاس میری آیتیں آئی، تو نے اس کو بھلا دیا، اس لیے میں نے تجھے آج اندھا اٹھایا۔ تو وہ اپنے وقت کی قدر کریں، اپنی اولاد کو نیک کاموں میں لگائیں، اور اولاد اگر کہیں اور جا رہی ہے تو ان پر نگاہیں رکھیں، کیونکہ یہ اولاد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آزمائش لے رہا ہے۔ مال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے۔ نئے سال کے موقع پر اسلام میں تو دو ہی خوشی کا موقع ہے۔ اسلام میں خوشی کے موقع پر بھی ناچنا اور گانا حرام ہے۔ تو پھر ہمارے جو نوجوان یہ ارادہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں نئے سال پر فلاں جگہ جائیں گے اور نئے سال پر یہ ہم پکائیں گے گھر میں اور یہ کریں گے، یہ ڈیکوریشن کریں گے، یہ اپنے اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں فضول خرچیوں میں اور ناجائز چیزیں ہیں۔ ان چیزوں سے ہم بچنے کی فکر کریں اور اپنے وقت کی قدر کریں۔ جو وقت کی قدر کرے گا اور وقت کو دین کے کاموں میں لگائے گا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یعنی آخرت کے دن سرخرو ہوگا۔ اور جو وقت کی ناقدری کرے گا، تو جب اس نے وقت کی ناقدری کی، خود اپنی ناقدری کی، تو قیامت کے دن اس کی بھی ناقدری کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کریں۔